GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی ہے اور 2 مطالبات رکھ دیے ہیں کہ اس صورت میں مذاکرات ہوں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہیں۔ دوسری بات بڑی اہم، بشرا بی بی 26 نومبر کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پہ آئی ہیں اور انہوں نے گلہ شکوہ کیا ہے بہت زیادہ اپنی لیڈرشپ سے کہ ڈی چوک پہ انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں بتاؤں گا کیا ہے۔ پھر ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ چل رہا ہے، دینی مدارس، اس حوالے سے میں نے آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے جو اہم باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بل پہ سائن کیوں نہیں کیے صدر۔ ضمنی الیکشن ہوا ہے شیخو پورہ میں، اس کے نتائج پہ نون لیگ لڈیاں ڈال رہی ہے، کیوں لڈیاں ڈال رہی ہے یہ بھی بتاؤں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین عمران خان صاحب کے معاملے پہ۔ کل 2 اہم واقعات ہوئے، ایک GHQ گیٹ حملہ کیس میں عمران خان، شیخ رشید احمد، راجہ بشارت، عمر ایوب، باقی بھی لیڈر، تقریباً 100 ملزمان پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور اس حوالے سے میں نے کچھ تفصیلات کل بتا دی تھی۔ اس پر راجہ بشارت کو اور عمر ایوب کو گرفتار کیا گیا، آج عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے اور بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ پولیس افسران کو توہین عدالت کے نوٹس بھی ایشو ہو گئے ہیں کہ جب عدالت سے پیش ہو کے وہ نکلے تو انہیں اڈیالہ جیل کی حدود سے کیوں گرفتار کیا گیا، اور ان دونوں کی راداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، تو دونوں اب رہا ہو گئے ہیں۔ آج بڑی اہم بات کی ہے عمران خان نے، ان کی ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں GIT بنائی جائے، اور دوسری بات انہوں نے کی ہے بڑی اہم کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو جو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب فرد جرم لگنے کے فوراً بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کل اپنے اعلامیے میں بہت سی باتیں خان صاحب کلیئر کر دی ہیں، یہ آپ کو شاید علیمہ خان صاحبہ نے اور وکلا نے آج نہیں بتایا۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے حوالے سے بھی ISPR نے جو کل اعلامیہ جاری کیا ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا، 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے، بڑی ڈیٹیل ہوئی ہے، سارے پہلو ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے حکومت کی ریکویسٹ پہ، حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت انہیں اسلام آباد میں سیکورٹی کے لیے بلایا تھا، اہم عمارتوں، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سفارت خانے، اور انہوں نے وہ ڈیوٹی دی ہے، اور اس کے بعد ایک پروپیگنڈا وار چلائی گئی فوج کے خلاف، اس پہ بڑی تشویش ظاہر کی گئی، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم کی جائیں، اور وہ ناظرین 11 دسمبر کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان میں ترامیم کی جائیں گی، اور 5 سال سزا، 10 لاکھ جرمانہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ بیرون ملک سے ہوتا ہے، اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ ٹویٹر بند کیا ہوا آپ نے، انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے، وہی علاج ہے آپ کے پاس، کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کریں، اس کا جواب دیں بھرپور طریقے سے، یہ ہے کام حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا۔ انٹرنیٹ بند کرنا، انٹرنیٹ سلو کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے، اس سے بچے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سن لیں آپ یہ بات، مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، بچوں کی جو جاب لگی ہوئی ہے بیرونی انٹرنیشنل کمپنیوں میں، لوکل کمپنیوں میں، وہ متاثر ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ متاثر ہو رہی ہے۔ آپ ایک طرف سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، درست بات ہے، یہ والا سلسلہ روکیں، اس کو مزید نہ بڑھائیں۔
اس کا حل یہی ہے، کاؤنٹر نیریٹو دیں، کاؤنٹر کریں اس بات کو، بند کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ میں ذکر کروں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی شرط ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ہی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور وہ ثابت ہوا۔ پھر آپ سے جو انڈور وہ رابطے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ رابطے ہوتے ہیں، ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ 9 مئی پہ معذرت کرنے، آپ کہتے ہیں آپ نے کیا نہیں۔ اب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ریلیز ہو چکی ہے۔ مذاکرات آپ نے کرنے تو حکومت کے ساتھ کریں، اور مولانا فضل الرحمان اس میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو آگے لائیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں ہمارے 150 کارکن لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بیرسٹر گور کچھ اور کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم بات جو آج آئی ہے سامنے، بشرا بی بی چارسدہ گئی ہیں۔ ایک ان کا کارکن جہاں بھاگ ہوا تھا، اس کی لواحقین سے ملنے چارسدہ میں، اس کا نام بھی میں ابھی کارکن کا بتاتا ہوں۔ اس کو 1 کروڑ روپیہ انہوں نے، تاج الدین اس کا نام ہے، کارکن جو مر گیا تھا، بہت ہوا، شہید ہوا۔ تو وہاں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کا بھی نام نہیں لیا، عمر ایوب کا بھی نام نہیں لیا، باقی قیادت سب، لیکن کیا سب کچھ دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا لوگ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد سے میں گاڑی میں تھی، میری گاڑی پہ براہ راست فائرنگ کی گئی، اور میں عمران خان کی ہدایت پہ نکلی تھی، اور عمران خان کی ہدایت پر ہی واپس جانا تھا، لیکن مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ جو لوگ وہاں آپریشن کر رہے تھے یا راستہ کلیئر کر، جگہ کلیئر کرا رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا میں گاڑی میں اکیلی ہوں۔ یہ اور میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، ڈٹ کے لڑنے والی عورت ہوں، یہ ان کا ورژن ہے۔ کافی دنوں بعد آیا ہے، اور وہ کہتی میں عمران خان کی ہدایت پہ کارکنوں کے گھروں میں جا رہی ہوں۔ اب کنٹروورسی ایک نئی ابھی کریٹ ہو رہی ہے۔ عمر ایوب کچھ اور کہہ رہے ہیں، گنڈا پور کچھ اور کہہ رہے ہیں، بشرا بی بی کچھ اور کہہ رہی ہیں، بیرسٹر گور کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپس میں آپ طے کر لیں کہ کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے، کون سی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں آپ ڈی چوک کے قریب نہیں پہنچی تھی، ڈی چوک سے 2 کلومیٹر پیچھے ایک جگہ ہے، کلثوم ہاسپٹل، 1.5 کلومیٹر اس سے پیچھے تھی آپ کا گاڑی تھی، اور ڈی چوک آپ جانے کی ٹرائیاں کر رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور پیچھے رہ گئے تھے سینٹورس والے چوک کے پاس۔ تو یہ آپس کی آپ کے معاملات ہیں، اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے دینی مدارس والا، وہ میں تھوڑا ذکر کرتا چلوں۔ دینی مدارس کا رجسٹریشن کا بل پاس کیا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی، اور مولانا صاحب کا بڑا مطالبہ تھا، اس کو مانا گیا۔ لیکن جب اب میں نے حقائق چیک کیے ہیں تو کیا ہوا اس میں ایوان صدر کو دفتر خارجہ سے ایک رپورٹ موصول ہوتی ہے کہ جب عمران خان کے دور میں ایف اے ٹی ایف کا ایک ایشو تھا بڑا، فیٹ ایف کا، اس پہ پر ایک سخت قانون سازی کی گئی تھی کہ اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹ کیسے کھلنے ہیں، منی لانڈرنگ روکنی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس بل پہ صدر نے دستخط نہیں کیے۔ صدر نے یہ لکھا کہ یہ صوبائی ایشو ہے، اس کو صوبوں میں بھیجا جائے، صوبائی اسمبلیاں پاس کرے، اصل بات یہ نہیں لکھی۔ غفور حیدری صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں 8 دسمبر کو پشاور میں اجلاس ہو رہا ہے دینی مدارس کے حوالے سے، اور وہاں لائے عمل دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں عالمی قوتوں نے یہ روکا ہے اس بل پہ صدر کو دستخط کرنے سے، اور ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنا لائے عمل دیں گے، حکومت بھی جھوٹ بول رہی ہے، ایوان صدر بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے، ہاں، فیصل واڈا میں نے پوچھا جی کیوں آئے تھے مولانا کے پاس، کو پیغام لائے تھے اسٹیبلشمنٹ کا، تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے ٹال دیا کہ میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ ناظرین،
शेखुपुरा में कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ है सूबाई असम्बली का, वहाँ से नून लीग के राना ताहिर इकबाल जीते हैं 45,000 वोट लेके, और पीटीआई के उम्मीदवार भट्टी साहब थे, उन्होंने 20,000 के करीब वोट लिए। ये सूबाई असम्बली बड़ी अहमियत की अमल है कि यहाँ से ये तीसरा इलेक्शन है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जब राना तनवीर फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो एमपीए और एमएनए दोनों बने, उन्होंने एमपीए की सीट छोड़ी, तो उनके भाई राना अफजाल साहब एमपीए बन गए। ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो फौत हो गए, उनकी डेथ हो गई सडनली, बीमार थे, हार्ट अटैक हुआ। अब उनका बेटे हैं वो जीते हैं, तो एक सूबाई असम्बली में 3 ज़िमनी इलेक्शन हुए। और जब 8 फरवरी को यहाँ इलेक्शन हुए थे तो तहरीक इंसाफ ने 35,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, 38,000 कोई ऐसी फिगर है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, अभी मज़ीद मैं चेक कर लूँगा। तो अभी पीटीआई के वोट कितने कम हुए हैं ये आप देख लें, उनको 20,000 मिले हैं और इनको 45,000 मिले। नून लीग का वोट उतना ही है तकरीबन, राना तनवीर साहब को भी 47-48,000 वोट, इसी 45-46,000 वोट मिले थे, उनके भाई को भी, और अभी उनके जो भाई के बेटे हैं राना ताहिर, नौजवान है, उनको। तो नून लीग का वोट बैंक उस हल्के में इंटैक्ट है, पीटीआई का कम हुआ है। इस पे वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुबारकबाद का पैगाम दिया और बयान दिया, उसमें वो कहते हैं महंगाई हमने कंट्रोल की है, हमने फ़लाँ चीज़ की है, फ़लाँ चीज़, स्टॉक एक्सचेंज, सरमायाकारी, इसका असर हुआ है अवाम पे। लेकिन असल बात यह है कि राना तनवीर का अपना भी खासा असर रसूख और वोट बैंक है। वो मैं अक्सर कहता होता हूँ, वो मियाँ जावेद लतीफ़ की तरह टीवी पे कम आते हैं, हल्के में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।